اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے 2 اہلکاروں کی شہادت اور قربانی دے کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان اپنی زندگی قربان کر دے اپنے فرائض کی انجام دہی میں. ہاں ہیومن لیپس، ہیومن ایرر ضرور ہوتا ہے، وہ ہوا ہے، اور اس کو آپ کسی ایک پرٹیکولر ادارے کو یا کسی پرٹیکولر شخص کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے. جب لاشیں پڑی ہوں اور جن لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہو وہ اپنی لاشوں کو کندھے دے رہے ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کل کی جو صورتحال تھی، آپ کو علم ہے کہ پولیو کے حوالے سے مہم چل رہی، پورے صوبے میں چل رہی ہے، پشاور میں بھی چل رہی ہے، اور پولیو کی مہم کے لیے پولیس سیکیورٹی کو ہمیشہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور پولیس اہلکار اس ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے پولیس اہلکار ہی سب سے پہلے پولیو ٹیم پر جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے گولی انہیں کو ہی لگتی ہے. اس سے پہلے جب دسمبر میں پولیو کی مہم ہوئی تو بھی 2 پولیس اہلکار مختلف اضلاع میں شہید کیے گئے. پشاور میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں پولیو مہم کے دوران. تو سیکیورٹی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی پشاور میں ہندو برادری کا ایک اجتماع بھی ہو رہا تھا، مذہبی اجتماع تھا، جس کی سیکیورٹی کے لیے مندروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس کے اہلکار تعینات تھے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ نماز جمعہ کے وقت ویسے بھی تمام مساجد کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہاں بھی تھے. اب ظاہر ہے کہ دہشت گرد جب کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے سے اعلان کر کے تو نہیں آتا کہ میں نے فلاں تاریخ پہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اٹیک کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی طریقہ کار ہے. بہرحال ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو انٹیلیجنس اطلاع تھی اس میں کوئی جگہ پن پوائنٹ نہیں تھی، لیکن اطلاع تھی، ایک قسم کا خدشہ تھا، الرٹ تھا، اور اسی الرٹ ہی کی وجہ سے ہمارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ جوان اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے. اچھا، اب میں ذرا تھوڑا سا یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ ذرا عوام کو یہ بھی آگاہی دے سکتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ پولیس کی طرف سے غفلت برتنے کا کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ نہیں تھا. اور اگر کوئی یہ شخص الزام لگا رہا ہے تو شاید وہ الزام برائے الزام تو لگا رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو پولیس نے فوری طور پر اور سیکیورٹی ایجنسیز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا اور پھر شواہد وہاں سے اکٹھے کیے. میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا میں بریف بھی کروں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے سی سی ٹی وی پہ بھی وہ کوریج فوٹیج اس کی آ چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک چینلز پہ بھی، کہ ایک شخص آتا ہے جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے، جس طرح اہل تشیع عموماً پہنتے ہیں اور خاص طور پر اپنے مذہبی اجتماعات کے موقع پر وہ اسی طرح کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں. وہ آتا ہے اور جو پولیس اہلکار آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے وہ بیسیکلی تلاشی لینے کی ڈیوٹی پہ مامور تھا. وہ تلاشی لینے کے لیے لوگوں کا وہ کر رہا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جمعے کی نماز سے چند منٹ پہلے یا کچھ وقفہ پہلے لوگ بھاگ بھاگ کر مسجد میں گھس رہے ہوتے ہیں. اس لیے جیسی وہ قریب آیا اس نے آپ کے سامنے ہی وہ نظر آتا ہے کہ اس نے اس پولیس اہلکار پہ فائر کیا اور اس کو سینے میں گولی ماری. وہ پولیس اہلکار آج بھی اسپتال میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. اور میں اس وساطت سے، آپ کی وساطت سے پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کے لیے بھی اور تمام زخمیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں زندگی دے. لیکن بہر صورت وہ اہلکار زخمی ہوا، دوسرا جو تلاشی لے رہا تھا اس کو بھی گولیاں ماری گئیں، اس کو شہید کیا گیا. اس کے بعد کل میں نے خود 2 پولیس اہلکاروں کے جنازے اٹینڈ کیے ہیں، ان میں شرکت کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ان جنازوں میں شرکت کی ہے. تو یہ 2 جو ہمارے ساتھی تھے یہ شہید ہوئے ہیں. بہرحال ان کی قربانیاں ایک طرف، لیکن جو خودکش دھماکہ کرنے والا تھا وہ اس کے بعد وہ اس کے اندر گھسا ہے، مسجد کے اندر گھسا ہے. اور جن لوگوں نے وہاں مسجد دیکھی ہے، میں تو خود بھی وہاں گیا تھا، ایک تنگ سی گلی ہے جس کو اوپر سے کور کیا گیا ہے، چھت ہے، اور اس کے اندر جو ہے پھر مسجد کا وہ دروازہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. وہ وہاں گھسا اور اس نے لوگوں پر فائرنگ بھی کی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اڑایا. کیونکہ جگہ تنگ تھی اس لیے بلاسٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر زیادہ نقصان دیتا ہے، اور اس لیے کیجوالٹیز اور زخمیوں کی تعداد ہے وہ اس وجہ سے زیادہ تھی. بہر صورت اب فوری طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. گھیرے میں لینے کے حوالے سے میں ذرا تھوڑی سی 2-4 سائنٹیفک باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو تفتیش کا طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کیا تھا. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بورڈ ہے، یہ انویسٹیگیشن آؤٹ کم کا ٹائٹل ہے، اور اس کے نیچے یہ آپ کو 5 جو یہ نظر آ رہی ہیں تصویریں یا گرافکس ہیں 4، اس میں کرائم سین سے پہلے ایویڈنس لیا جاتا ہے جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ٹیکنیکل انالیسز ہوتا ہے
موبائل فون کالز اور باقی جو بھی سائنٹیفک ڈیوائسز کے ذریعے جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے وہ کی گئی. اس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس یعنی انسانی ذرائع سے معلومات مختلف سورسز سے جو اکٹھی کی جاتی ہیں وہ کی گئیں. اور اس کے علاوہ جو فزیکل ایویڈنس ہوتا ہے جو کرائم سین سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں جس میں خودکش جو دھماکہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے باڈی پارٹ، اس کے جسمانی اعضاء، اس کے علاوہ جو اس نے پستول استعمال کیا تھا فائرنگ کرتے ہوئے جو آپ ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے وہ اس پستول، اور ساتھ ہی ساتھ جو شریپنلز ہوتے ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کے فنگر پرنٹس پستول سے اور باقی جو چیزیں اس نے ٹچ کی تھیں وہ، اور دیگر جو اس کے ساتھ باڈی پر جو کچھ بھی اس کا تھا جس سے اس کو شناخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہ سب کچھ اکٹھا کیا گیا. اس پروسیس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تفتیشی ایجنسیوں انہوں نے مثالی طور پر کوئکلی اور مستعدی کے ساتھ فوری طور پر یہ انویسٹیگیشن کی، یہ تمام شواہد جمع کیے اور ان کی روشنی میں پھر انہوں نے کیس کا ایک جو ہے ایک سٹرکچر بنایا کہ یہ کیسا ہوا ہے. اور اس کو میں اگر آگے لے کر چلوں تو اس میں جو مین سپورٹ نیٹ ورک تھا اس خودکش بمبار کا، یعنی اس کو لانے جو لوگ اس کو یہاں پر لائے یا جو اس کے سہولت کار تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ خودکش دھماکہ کرنے والا کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سپورٹ میں لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ٹریس کیا گیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک رکشہ ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، یہ ایک گرافک ہی ہے رکشے کا، لیکن ایک رکشہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے اور اس تک بھی وہ پہنچ گئے تفتیشی ایجنسیاں جس میں وہ وہاں پر لایا گیا تھا. اب جہاں تک اس کے بعد کا تعلق ہے مزید انویسٹیگیشن کا، اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بات بتاؤں گا، اور اگر پھر آپ نے کوئی اور مزید کمنٹ ہوتا ہے تو سی سی پی او صاحب بھی خود بات کریں گے، وہ بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہیں. لیکن جو اب مین نیٹ ورک ہے جنہوں نے یہ سارا بزدلانہ اور سفاکانہ اقدام کیا اور جو اس کے ارتکاب کے ذمہ دار ہیں، وہ ان تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقریباً انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اور اس وقت جو تفتیشی ایجنسیوں کی کارکردگی ہے اس کی تمام پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اور تمام نتائج کو دیکھتے ہوئے 48 گھنٹے سے کے اندر انشاءاللہ یہ نیٹ ورک آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا. جو خودکش بمبار ہے جس نے دھماکہ کیا ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے. صرف جو باقی بہت زیادہ اس کی تفصیلات ہیں یا ذاتی تفصیلات وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بعض معلومات حساس ہوتی ہیں، اور چونکہ تفتیش ابھی جاری ہے تو کئی چیزیں ہم ڈائیولج نہیں کریں گے، ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. صرف 48 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو پھر تمام تفصیلات باقی بتائیں گے. ابھی مجھے بھی یقین ہے کہ آپ بھی کسی قسم کی قیاس آرائیوں سے خود بھی عوام کو بھی آگہی دیں کہ وہ اجتناب کریں، کیونکہ اس سے تفتیش پر اور آؤٹ کم پر جو ہے یقینی طور پر منفی اثرات پڑتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو کرائم سین انویسٹیگیشن کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے تو تمام چیزیں حاصل کی گئیں، پستول، اس کی باڈی پارٹس، جو اس کے پاس جو باقی سامان تھا وہ سارا حاصل کرنے کے بعد تفتیش تو اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تقریباً وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے. اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں نادرا کی ٹیم نے بھی اپنا رول پلے کیا، ان کو بھی بلایا گیا اور انہوں نے بھی اپنا جو بھی ڈیٹا تھا وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا، پولیس کے ساتھ. تو اب تک ان تمام فیکٹرز کو، جس میں جیسے میں نے کہا، میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک سی سی ٹی وی جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے، جو ہمارے پاس ٹیکنیکل انالیسس ہے ڈیٹا کا، اور اس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس اور کرائم سین، ان تمام شواہد کی روشنی میں ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی مرتکب اس ارتکاب کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے. تقریباً جہاں تک نیٹ ورک کا تعلق ہے ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جیسے کہ حکومت نے بھی وعدہ کیا ہے، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کو ہم آپ کے سامنے ان کی جو مکروہ چہرے ہیں وہ آپ کے سامنے عنقریب پیش کر دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں خود بھی موجود تھا، میرے ہم کور کمانڈر صاحب
لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اور گورنر شاہ فرمان صاحب، یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ وہاں گئے اس علاقے میں. وہاں پر اہل تشیع کے جو رہنما ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے شہیدوں کی روح کے لیے، اصالی ثواب کے لیے دعا بھی کی، فاتحہ بھی پڑھی، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. اور وہاں بھی یہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ نہ صرف اس گناونے جرم کے مرتکب افراد تک پہنچیں گے، بلکہ اور ان قریب ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے، بلکہ آئندہ بھی جو بھی سچویشن ہوگی اس میں سیکیورٹی کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا، اور مزید پولیس اہلکار اب انشاءاللہ جو عبادت گاہیں ہیں اور جو سینسیٹیو مراکز ہیں، سینسیٹیو مقامات ہیں، ان پر مزید نفری تعینات کی جائے گی، اور جو بھی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل طریقہ کار ہے حفاظت کا، سیکیورٹی کا، اس کو بروئے کار لایا جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر کوئی کویسچن ہے تو اس کو ریلیونٹ رکھیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوئی، لیکن کیا اس میں کوئی فارن ایلیمنٹ آپ کو ملا ہے، کوئی غیر ملکی ہاتھ اس میں ہے؟ دوسرا یہ بتائیے، کل سے جو آپ نے اسٹارٹ جو دیا پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پولیس کو نہیں اٹھائی جا رہی ہے، وہ شاید یہ فوٹیج کی وجہ سے ہے. جو فوٹیج پہلی آئی ہے اور باہر کا فوٹیج ہے، اس میں ایک پولیس اہلکار پہ فائر ہوتا ہے لیکن دوسرا پولیس اہلکار وہاں سے دور لگاتا ہے. وہ اس وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. دوسرا پولیس اہلکار کہاں ہے جو اس سائڈ پہ کھڑا تھا اور جس سے دوڑ لگائی تھی؟ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے. یہی وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر زیادہ تحقیق کی بجائے فوری طور پر نتائج اخذ کرتے ہیں تو اسی طرح کی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جس پولیس اہلکار پر فائر کیا گیا ہے وہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ بغیر اسلحے کے کھڑا تھا، وہ تلاشی لینے کے لیے وہاں کھڑا تھا. اس کے سینے میں گولی لگی ہے، اور جس وقت سینے میں گولی لگی تو ایک انسانی رد عمل ہے کہ وہ وہاں سے موو کرتا ہے جہاں سے اس پہ فائر کیا گیا. دوسرا جو تھا وہ سی ٹی وی فوٹیج میں نظر نہیں آتا کلیئرٹی کے ساتھ، اس کو مارا گیا ہے، اس پر فائر ہوا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ بھی شہید ہی ہوا ہے. باقی جو جہاں تک فائر کا تعلق ہے، جیسی اس نے یہ حرکت کی اس کے بعد وہ مسجد کے اندر بھاگا ہے. جب بلڈنگ کے اندر جو عمارت ہے اس کے اندر وہ گھسا ہے، اس پہ گھسنے کے فوراً بعد میرے خیال میں چند سیکنڈ کے اندر یہ دھاکہ ہوا ہے. تو اب میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسانی نیچر ہے، انسان ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا اچانک اٹیک ہو جائے تو وہ یقینی طور پر بائی دا ٹائم وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہیں، اس وقت تک وہ دھماکہ ہو چکا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے حقیقت میں، اور میں یہ دلی بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہاں جا کر لوگوں سے بات بھی کی، پوچھا بھی، کچھ لوگ پولیس پر الزام ضرور لگا رہے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے میرے خیال میں جو پولیس اہلکار تھے وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے انہوں نے سر انجام دی ہے، اور ان کی 2 شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی قربانی انسان اپنے فرض کے لیے نہیں دے سکتا کہ اپنی جان ہی اس میں قربان کر دے. لیکن بہرحال باقی میں سی سی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. یہ آئی بی پچھلے 6-7 سال سے آئی بی کا بہت رول تھا انٹیلیجنس ایجنسی کا، اور کافی جو ہے رد و بدل کیا گیا تھا، اور آئی بی نے کافی جو ہے دہشت گردی پر کنٹرول پا لیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آئی بی جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئی ہے، تو وہ جو فوکس تھا دہشت گردی کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس اور نیٹ ورک ہے وہ کافی متاثر ہوئے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو نیٹ ورک تھا اور آپس میں جو کوارڈینیشن وہ کافی زیادہ سیٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو دہشت گردی وہ کافی کم ہوئی. دیکھیں، میں اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا. ویسے تو یہ اس موضوع کے ساتھ جس کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اس کے ساتھ زیادہ وہ نہیں ہے، ریلیونس نہیں ہے اس بات کی، لیکن اگر آئی بی کی پرفارمنس ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی پرفارمنس ہو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب ایجنسیوں کا آپس میں بالکل مربوط رابطہ ہے، بات ہوتی ہے. سیکیورٹی کے جو بھی میجرز ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس کا کام ایسا ہے کہ وہ ایک ادارہ یا ایک بندہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک ملٹی فولڈ نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب ایکٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب انوالو ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس بات کا، دیکھیں یہ کل والا واقعہ کافی عرصے کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ہر وقت عوام کو یہ نہیں بتا سکتے. تو واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا، لیکن کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو ناکام بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ذکر عوام کے سامنے بوجود نہیں کیا جاتا کیونکہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو یہ بھی آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو جڑ میں ہی ان کو روک دیا جاتا ہے، لوگوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور ان واقعات کی روک تھام ہو جاتی ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ
یہ ایک واقعہ جو ہوا یہ سب قابل افسوس واقعہ ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے تمام واقعات کو مکمل طور پر روکا جائے گا۔ یہ بتائیں گے اکبر پولیس صاحب جو بیٹھی تھی تو وہ بلو جیل پر حملہ ہوا تھا، جی اس نے کہا تھا کہ ہماری پولیس تو بزدل ہے لیکن کچھ بہادر لوگ بھی جو ہے نا بیٹھی ہوئے ہیں، تو یہ بلو جیل پر حملہ اور کہاں سے آ گئے؟ تو پولیس جہاں پہ موجود تھی اس پہ تو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بہادر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ان کے ہوتی ہوئی دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کسی واقعے کے تناظر میں کسی کی بہادری، دلیری، جرأت مندی، حب الوطنی پر سوال اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دلیر ہیں، اگر ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو ہمارے بارڈرز پر اس وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، تو جتنی لاشیں وہ ان کی گرتی ہیں ہر روز، ان کا شمار کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے چاروں بارڈرز کی طرف میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر بلوچستان کے بارڈرز پر بھی لاشیں گر رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا کے بارڈرز پر بھی ہو رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی نااہلی یا نالائقی یا بزدلی کی وجہ سے موقع دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ ہاں، انسانی ایرر، ہیومن ایرر ہر جگہ ہوتا ہے۔ اسرائیل جیسا ملک جس کی سیکیورٹی کے بارے میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، جس کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کی فوج اور انٹیلیجنس کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس اور فوج میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو لوگ ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں وہ جا کر تل ابیب میں خود کچھ دھماکے بھی کر جاتے ہیں، وہ بیت المقدس کے یہودی علاقوں میں جا کر دھماکے کر جاتے ہیں۔ ہیومن ایرر ہر جگہ ہوتا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں، امریکہ میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا اپنی سیکورٹی ایجنسیز پر ہمیں الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یقینی طور پر جتنے بھی انسانی ادارے ہیں ان میں امپرومنٹ کی اور بہتری اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور ہماری پولیس بھی، ہماری فوج بھی، اور ہمارے جتنے بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں سب اس بات سے واقف بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، اور آج اسی لیے کور کمانڈر صاحب نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم سیکورٹی کے نظام کو اثر نو ریڈو کریں گے، اس پر اثر نو جو اس میں کمی اور خامیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔ اور پولیس آئی جی صاحب نے بھی کل جب دورہ بھی کیا اور آج بھی ہمارے ساتھ تھے، اس دعا میں بھی جب فاتحہ کے لیے ہم گئے وہاں انہوں نے دوبارہ جو وہاں کی کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو یہ یقین دلایا کہ انشاءاللہ اب جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کیا جائے گا، پولیس کی تربیت بھی مزید کی جائے گی، ان کو مزید اکوپ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلو یو منٹ، ان سے ذرا اس سائڈ سے 3 آ گئے نا، ادھر سے بھی ذرا ایک لے لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، دہشت گردی تو نہیں ہے، میں تو اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ دہشت گردی کی لہر ہے، یہ کل ایک واقعہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ لہر میں تبدیل ہو، اور انشاءاللہ نہیں تبدیل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ جو کل ہوا، ظاہر ہے کہ اگر آئی جی صاحب نے یہ بات کی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس پرٹیکولر جگہ کے لیے ہمارے پاس پیشگی اطلاع نہیں تھی، جو میں نے شروع میں اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے یہی عرض کی کہ جنرل الرٹ تو ہے، اسی لیے پولیس وہاں پہ مسجدوں کے باہر موجود ہوتی ہے، ورنہ آج تک کس کو خواہش ہے یا خوشی ہوتی ہے کہ کسی عبادت گاہ کے باہر پولیس کو کھڑا کیا جائے؟ اب تو ہم نے تو اپنے اسکولوں کے باہر بھی جو ہے پولیس کو کھڑا کیا ہوا تھا، کیونکہ یقینی طور پر وہاں پر بھی ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو جنرل ایک حساسیت کا لیول ضرور تھا اور اسی وجہ سے یہاں پہ سیکورٹی تھی، لوگ کھڑے کیے گئے تھے، لیکن کسی اسپیسیفک مقام کے بارے میں نہیں تھا۔ اور اسی لیے میں کہوں گا کہ اس کو ہمیں لہر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کل ایک واقعہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ تو اس طرح کے واقعات میں اللہ پہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ایسے واقعات کو روکنے میں ہماری مدد کرے گا۔ دیکھیں میں جی سر، میں اسی لیے کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اس پر ابھی اگر ہم بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن انشاءاللہ چند آپ یوں سمجھ لیں 48 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ انفارمیشن ہو۔ سہولت کار جو تھے، اس کو لانے والے، اس کی مدد کرنے والے، ان تک ہمارے ادارے پہنچ چکے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ میرے خیال میں ان کی ایگزیکٹ تعداد کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن عوام سے چھپانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ میں عوام سے چھپانے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو لوگ ہیں ملوث ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ چیزیں جی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بالکل، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنی ہوئی ہیں، کہاں سے ہوئی ہیں، کون ہیں، اس کے بارے میں میرے خیال میں چند گھنٹوں میں مجموعی صورتحال اللہ کے فضل سے دیکھیں کوئی ایسی بری نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات حکومت کے اور پولیس کے کنٹرول میں ہیں۔ اکا دکا واقعات تو دیکھیں میں نے جیسے کہا کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ تو بالکل ہی کوئی آؤٹ رائٹلی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگی یا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مجموعی صورتحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنٹرول میں ہے۔ ہم خود بھی پشاور میں انہی حساس علاقوں میں گھومتے ہیں، اور آپ بھی وہیں پہ بھی میرے ساتھ کافی ساتھی آپ کے وہاں سے ہی ہو کر آئے ہیں، آپ ساتھ میں نے وہاں بات چیت بھی کی ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تو اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں if you want to add something to it, no خبر یہ آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ کل کے دن یا پچھلے ہفتے سے لے کے کل کے دن تک ہماری پولیو کمپین چل رہی تھی، جس پہ ہماری 5,500 نفری تعینات تھی، اور باقی بھی یہ جمعے کا دن بھی تھا، اس میں بھی مساجد کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ نفری لگانے میں کافی مشکلات کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ تقریباً اس طرح کے جتنے بھی سینسٹیو مساجد ہیں اس پہ ڈیوٹی تعینات رہے۔ تو اس حوالے سے پولیس نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے ذکر کیا کہ اس میں تصویر میں ایک کانسٹیبل جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے وہ دوسرا کانسٹیبل دیکھا ہے جو ایک گیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، ایک گیٹ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے۔ رائٹ سائڈ والا جو ہے وہ مسلح ہے، اس کے پاس کلاشنکوف ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ چیکنگ کے لیے کھڑا ہے۔ خودکش جو آیا ہے تو اس کے بیئرنگ سے اور تمام طریقہ کار سے بالکل یہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ کافی ٹرینڈ ہے، اور جو ہمارے پاس سپورٹنگ انفارمیشن بھی آئی ہے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے، 3-4 سال اس نے ٹریننگ کی ہے۔ اس نے آگے پہلے مسلح کانسٹیبل کو شہید کیا اور پہلے ہی شاٹ میں اس کو نیوٹرلائز کیا۔ وہ جیسے ہی گرا ہے ودن سیکنڈز، آپ کو اندازہ ہوگا اس ویڈیو سے کہ 1-1.5 سیکنڈ کے اندر اس نے یہ دوسرے کانسٹیبل کو بالکل چیسٹ پہ گولی ماری ہے۔ جو یہ آپ کو کانسٹیبل دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا، اس کو جیسی سینے پہ گولی لگی ہے وہ دوڑا ہے وہاں سے، کیونکہ وہ غیر مسلح تھا۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی۔ اچھا، پھر شروع میں ایک اطلاع آئی کہ 2 دہشت گرد ہیں، تو وہ اس وجہ سے تھی یہ بات کہ وہاں پہ لوکلی جیسے ہی یہ ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا، قریب ہی ایک لوکل بندہ تھا، اس نے آ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے سمجھداری سے وہی اس کی کلاشنکوف اٹھا کے وہ ڈیفنس میں کھڑا ہو گیا۔ تو جو ہمارے پاس انیشل انفارمیشن آئی کہ ایک اندر چلا گیا ہے، دوسرے کے پاس SMG ہے، تو وہ بعد میں وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا۔ تو جنرل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، پشاور کی جنرل سیکیورٹی ہم بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں، 2006، 7، 8 سے لے کے 13 تک کا ٹائم آپ تمام کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا۔ اللہ نے اسی پولیس کو اور اسی عوام کو اتنی طاقت اور اتنا جذبہ اور ہمت دی کہ اس پہ قابو پا لیا گیا۔ یہ ایک نیا ہتھ کنڈا ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور امید ہے کہ اللہ اس میں ہماری مدد بھی کریں گے اور ہم اس کو سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں کافی ہو گیا، اور بس اس کے بعد بس سب مل کر اللہ سے دعا ہی کریں کہ اللہ ہمیں ان بد ذاتوں سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔ مسجد کے بعد سیکیورٹی اہلکار موجود تھے جنہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پولیس کی طرف سے غفلت برتنے کی بات ابہام ہے جو بالکل غلط ہے۔ علاقے کو گھیرے میں لیا گیا، جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے گئے اور تمام ذرائع سے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے